کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں۔ تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہے، وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی، عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائے، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو یہ واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے۔ کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں، ایک ہے 1/3 رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے، تو آپ گنے 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے۔ ہم آسانی کے لیے
یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے، تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے۔ عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے۔ 9 10 11 12 1 2 3 4 5، تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے۔ تو اس سے میں پتا چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے۔ البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 1/3 رات۔ اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، 9:30 10:30 11:30، یہ ہے 1/3۔ سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا، یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا، یہ سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا۔ تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا۔ 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے۔ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے۔ تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں۔ تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں۔ جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے۔ جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے۔ اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ بیوی پہ شک کرنا۔ انڈیا سے کسی صاحب نے پوچھا، شادی کے بعد 2 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی، پھر جب میں سعودی عرب چلا گیا تو 2 مہینے بعد بیوی نے بتایا کہ وہ حامل ہے۔ ابتدا میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، پھر 11 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ میں اس کو کہتا تھا کہ یہ تو بہت تاخیر ہو گئی ہے ولادت میں، تو میری بیوی ناراض ہوتی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہے، اور شریعت میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ شک کریں کہ 11 مہینے بعد پیدا ہو رہا ہے۔ 2 سال تک کے بھی حمل ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، 2 سال بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو آج کل ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہوتا ہے فوراً جو ہے بس اتنا ٹائم ہم نے دے دیا تو اب یہ لازمی مارکیٹ میں آنا چاہیے، ورنہ ایسے بہت واقعات ہیں۔ بچہ 1.5 سال بعد پیدا ہوا، 2 سال بعد پیدا ہوا۔ امام ضحاک پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا حمل تھا کہ وہ 2 سال میں پیدا ہوئے، کہتے ہیں وہ۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہا ہے،
اور ویسے بھی میاں بیوی میں جب بھی اولاد ہوگی نا، شادی کے 6 مہینے بعد اگر اولاد ہو رہی ہے، کم سے کم 6 مہینے شادی کے بعد، تو شریعت میں حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، الولد للفراش، جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ شوہر ہی کا ہوگا۔ تو جب تک آپ کے پاس اتنا ٹھوس ثبوت نہ ہو کہ 4 گواہ نہ ہو جنہوں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کی بیوی کو، اس وقت تک آپ بیوی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اور اگر 4 گواہ نہیں ہے تو پھر لعان ہے۔ لعان کا مطلب جو 5 قسمیں اٹھائی جائیں گی، آپ بھی آپ کی بیوی بھی، جو شرعی عدالت میں، تو اتنا آسان نہیں رکھا گیا اس کو۔ تو اس لیے یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں جو آپ کے دل میں آ رہے ہیں، آپ خام خام ایک عورت پہ شک کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ بچہ 100% آپ ہی کا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ صف میں دائیں بائیں نمازیوں کا کم یا زیادہ ہونا۔ سعد علی سیالکوٹ سے، میں امام مسجد ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا با جماعت نماز میں امام کے پیچھے دائیں بائیں نمازیوں کا برابر ہونا ضروری ہے؟ ابتدا میں تو برابر ہوتے ہیں، مگر بعد میں کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کچھ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ گناہ ہے؟ اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں جی، نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن امام کا بیچ میں رہنا سنت ہے، اس لیے صف دونوں طرف برابر ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دونوں طرف سب برابر ہو تو جب نیا مقتدی آئے تو وہ کہاں کھڑا ہو، تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو میامن صفوف ہے، صف کا جو دائیں طرف کا حصہ ہے، اس پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ نو وارد جب آئے گا، نیا پرسن جب آئے گا، تو اسے چاہیے کہ سیدھے ہاتھ، صف کی جو سیدھے ہاتھ والا حصہ ہے وہاں کھڑا ہو۔ پھر جو اس کے بعد جو شخص آئے گا وہ دیکھے اگر کہ سیدھے ہاتھ والا حصہ زیادہ لمبا ہو گیا تو پھر وہ بائیں طرف چلا جائے تاکہ امام بیچ میں رہے۔ تو یہ غیر یعنی خلاف سنت تو ہے یہ کہ ایک طرف کی صف بہت لمبی دوسری طرف کی چھوٹی، خلاف سنت تو ہے یہ، لیکن یہ کہ اس سے نماز ہو جائے گی۔ غیر مسلم کو مسلمان کر کے نکاح کرنا۔ سراج احمد انڈیا سے، میں غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر میرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہوگا بھائی، جب وہ نکاح جب مسلمان ہو جائے تو سبحان اللہ، تو بالکل جائز ہوگا، کر لیں آپ نکاح اس سے۔ والدین کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ رکھنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے جی اگر چپکے سے نفلی روزہ رکھ لیا اور والدین روزہ توڑنے کا کہیں تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر نہ توڑیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ نفلی عبادت، فرض عبادت سے روکنے کا تو ویسے بھی ماں باپ کو حق نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ مخلوق کی بات نہیں مان سکتے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرائض و واجبات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں باپ اگر کہہ رہے فرض چھوڑ دو، داڑھی کاٹ لو، تو اس میں تو ماں باپ کی بات ماننا بالکل ناجائز ہے۔ جہاں تک نفلی عبادت کا تعلق ہے، جیسے نفلی روزہ ہے، نفلی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں لمبی لمبی مانگ رہے ہیں، تہجد کی پابندی کر رہے ہیں آپ، تو یہ جو نفلی عبادتیں ہیں ان میں اگر اس عبادت کی وجہ سے ماں باپ کی واجب خدمت میں فرق آ رہا ہے، واجب خدمت کا مطلب یہ کہ ماں باپ محتاج ہیں آپ کی خدمت کے، ان کو کچھ ضرورت ہے، اور آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر ان کا نقصان ہو رہا ہے اس سے، یا آپ تہجد پہ تہجد پڑے جا رہے ہیں، دن بھر پھر سوتے رہتے ہیں، تو ماں باپ کو بنیادی ضروری کام بھی رہ جاتے ہیں اس سے ماں باپ کے، تو ایسی صورت میں بھی ماں باپ کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ نفلی عبادت نفل ہے، اور ماں باپ کی جو واجب خدمت ہے، دیکھیں خدمت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک واجب خدمت، وہ خدمت کہ آپ نے نہیں کی تو ماں باپ کو نقصان کا خطرہ ہے اس سے، اس کو کہتے ہیں واجب خدمت۔ اس کی مثال ہے جیسے باپ کما نہیں سکتے تو آپ کما کے ابا کو کھلائیں گے، یہ واجب خدمت ہے، کیونکہ اگر آپ نے نہیں ابا کو کھلایا پلایا یا اماں کو نہیں کھلایا پلایا تو وہ تو بےچارے بوڑھے ہو گئے، نہیں کما سکتے، تو اس میں حرج ہوگا نا، ان کا روٹی پانی سے ہی جائیں گے وہ، تو یہ خدمت تو آپ پہ لازم ہے۔ تو نفلی عبادت کی وجہ سے اگر اس خدمت میں حرج واقع ہو رہا ہے تو پھر نفلی عبادت آپ کو چھوڑنی پڑے گی، ماں باپ کی اطاعت لازم ہے اس صورت میں۔ لیکن اگر ماں باپ کی واجب خدمت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ ان کی جو خدمت آپ پہ بنتی ہے وہ آپ پراپر کر رہے ہیں، تو پھر والدین کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفلی عبادت سے روکیں، کیونکہ انسانیت کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ والدین کی خدمت نہیں ہے۔ اصل میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو خدمت بھی اس کا ایک حصہ ہے، تو جب بھی ضرورت ہوگی والدین کو کہ آپ کو ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ لیکن
انسان کی پیدائش بنیادی طور پہ اس کام کے لیے نہیں ہوئی. پیدائش وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لوگ میری اطاعت کریں. تو ماں باپ اللہ سے ہی چھڑوا دیں اپنی اولاد کو اور اپنی خدمت میں لگا دیں تو یہ غلط ہے. یعنی اللہ کا حق پہلے ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ کرم ہے کہ، اور والدین پہ بھی کرم ہے کہ اس نے بہت سے مقامات پہ اپنا حق چھوڑ دیا کہ جی جہاں والدین کو ضرورت ہوگی تو چلو میری عبادت چھوڑ کے ان کی خدمت کر لو. لیکن یہ وہاں جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی جتنی خدمت کریں بہت ثواب ہے. لیکن ماں باپ آپ کو نفلی عبادت سے روک نہیں سکتے. روکیں گے تو آپ پر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. اب اس اصول کی روشنی میں یہ جواب سمجھیے کہ والدین اگر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نفلی روزہ نہ رکھیں تو کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اگر نفلی روزے رکھنے سے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ دن پڑے رہتے ہو، گھر کے کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتے، آپ کوئی کام ہی نہیں کرتے گھر میں جس سے ان کو حرج ہوتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے ان کی بات مانیں. لیکن بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں پوستیوں کی طرح سارا دن، کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہے. وہ ماں باپ کو غصہ آتا ہے، بھائی تو گھر کے کام کر، تو دہی لے کر آ، ٹماٹر لے کر آ، گھر میں کھانا پکنا ہے، تو پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے روزہ رکھ کے. تو اس بیس پہ اگر ماں باپ آپ کو روزے سے روکتے ہیں تو پھر آپ پر رکنا لازم ہے، کیونکہ گھر کے کاموں میں، بنیادی کاموں میں حرج واقع ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بیس نہیں ہے، ویسے ہی آپ کو روک رہے ہیں روزہ رکھنے سے، اور آپ روزہ رکھ کے بھی جو گھر کے بیسک کام ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر ماں باپ کی اطاعت اس میں لازم نہیں ہے. بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کی اعمال میں نیکیاں بڑھیں. کیونکہ آپ روزہ رکھ کے بھی جب ان کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر کیوں وہ روزے سے روک رہے ہیں بلا وجہ آپ کو؟ باقی نفلی روزہ رکھ کے توڑ دینا تو کسی عذر سے توڑ دینا جائز ہے، بلا عذر توڑنا ٹھیک نہیں ہے. تو عذر میں یہی ہے کہ ماں باپ کسی معقول بات پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ توڑ دو تو توڑ دیں، لیکن ایسے ہی بات ہے، معقول نہیں ہے بات، بلا وجہ خام خام ان کو روزے سے، بعض دفعہ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ان کو اسلام سے محبت ہی نہیں ہوتی، تو پھر ان کی اطاعت میں روزہ توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا، کوئی دعوت دے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کا دل ٹوٹے گا، اس نے دعوت دی ہے. اب ظاہر ہے اگر روز ہی دعوتیں ہو رہی ہے اور پھر تو آپ کسی دن روزہ ہی نہیں رکھ پاؤ گے. تو کبھی کبھار دعوت ہوتی ہے، کوئی خاص قریبی ریلیٹیو ہوتا ہے، اس کا انسان نہیں چاہتا کہ دل دکھائے. تو ایسے ہی ماں باپ نے اگر کبھی کبھار کہہ دیے نفلی روزہ توڑنے کا، اور توڑنے کا اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں توڑتے تو ان کے کام آپ صحیح پراپر طریقے سے کر نہیں سکتے، پھر آپ توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی، یہ بھی ذہن میں رہے. لیکن نارملی اگر وہ بلا وجہ ایسے ہی روزہ توڑنے کا حکم دے رہے ہیں تو پھر توڑنا جائز نہیں ہے. کافی شاپ ریسٹورنٹ کا بزنس، عبد الرحمن سعودی عرب سے. جناب میرا سوال یہ ہے کہ کافی شاپ اور ریسٹورنٹ جیسے بزنس کرنا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں بے پردہ مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر گپ لگانے کا موقع ملتا ہے. کیا کافی شاپ یا ریسٹورنٹ کے مالک کو ان کے گناہوں سے حصہ ملے گا؟ دیکھیں، کافی شاپ جو کھول رہا ہے اس کے مالک کو، اس کی نیت اگر یہ نہیں ہے کہ میں یا تو کری وہ اس لیے رہا ہے نا تاکہ لڑکے لڑکیوں کو گیدرنگ کا موقع ملے، تو پھر تو یہ حرام ہے. اس کی مثال ایسے جیسے چند سال پہلے یہاں کراچی میں آئس کریم پارلر کھلے ہوئے تھے،